پردے کے پیچھے سے پہلی نظر۔ لکھنؤ کا ایک اسلامک کالج جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ کلاس تھی۔ یہاں کے ایک نیک دل، پرہیزگار اور تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ تھے عثمان۔ لوگ پیار سے اسے کہتے تھے امام عثمان، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے گہرے علم والے تھے۔ وہیں دوسری طرف تھی حیا فاطمہ، نقاب میں رہنے والی، آواز میں نرمی اور آنکھوں میں روشنی والی لڑکی۔ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی اور وہ پورے گاؤں کی بچیوں کو قرآن تجوید سے پڑھاتی تھی۔ دونوں کبھی ملے نہیں، باتیں نہیں کی، مگر لائبریری، اسلامک سیمینار اور جمعے کی بیٹھکوں میں پردے کے آر پار ایک احساس ضرور جاگنے لگا تھا۔ ایک دن حیا اس کی سہیلی سے کہتی ہے، میں جانتی ہوں ہم اجنبی ہیں، مگر میرے دل میں اس کی تلاوت سن کر نور اترتا ہے، کیا یہ غلط ہے؟ وہیں دوسری اور عثمان بھی کچھ محسوس کرنے لگے تھے، مگر انہوں نے نہ کوئی غلط حرکت کی، نہ کوئی نظروں کی غلطی کی۔ اور عثمان نے اپنے استاد سے کہا، میں حیا کے کردار سے متاثر ہوں، مجھے لگتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، مگر میں حلال راستے کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا۔ تو استاد نے کہا، اگر محبت میں تم سچائی ہو تو سنت کے راستے چلو اور نکاح کی بات کرو۔ تو عثمان نے اسی رات وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، یا رب، اگر یہ لڑکی میرے لیے بہتر ہو تو راستہ آسان کر دے، اگر نہیں ہے تو میرے دل سے اسے نکال دے۔ عثمان نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور حیا کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا۔ حیا کے والد نے اس کے پورے گھر والوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا اور حیا کے والد نے عثمان سے سوال کیا، آپ کے پاس گھر ہے کیا؟ آپ نوکری کرتے ہیں؟ تو عثمان نے بولا، میں ایک اسلامک ٹیچر ہوں، بچوں کو قرآن، حدیث اور عقیدہ پڑھاتا ہوں، گھر نہیں ہے لیکن کرائے پر رہ کر پڑھاتا ہوں۔ تو والد بولے، بیٹی کی زندگی تلاوت سے نہیں چلتی، تنخواہ سے چلتی ہے، اور رشتہ ٹھکرا دیا۔ حیا کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا دل ٹوٹا۔ اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس سجدے میں کہتی رہی، یا اللہ، اگر یہ محبت حلال ہے تو اسے مجھ تک پہنچا، ورنہ میرے دل سے اسے چھین لے۔ کچھ ہفتوں بعد حیا کے والد کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا، لیکن اچانک خرچے بہت زیادہ ہو گئے، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ بل کون بھر گیا۔ ایک دن ہسپتال اسٹاف نے بتایا، امام عثمان گپ چپ مدد کی تھی۔ جب حیا کے والد نے پوچھا کیوں، عثمان بولے، آپ بیٹی کے باپ ہیں، میرا فرض بنتا ہے آپ کی مدد کرنا، کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو۔ ان کی بات میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، صرف ادب اور انسانیت تھی۔ حیا کے والد کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے گھر جا کر کہا، جس نے بنا امید کے مدد کی وہی تمہاری زندگی کا حقدار ہے۔ سب سے خوبصورت دن، نکاح بہت سادگی سے ہوا، کوئی ڈی جے نہیں، کوئی فوٹو شوٹ نہیں، صرف قرآن کی تلاوت، دعائیں اور نکاح کا اعلان۔ حیا نے نکاح کے بعد پہلا تحفہ عثمان کو ایک کتاب دی اور چپ چاپ کہا، میری محبت تم سے نہیں، تمہارے رب سے ہے، جب تک تم اس سے جڑے رہو گے میں تم سے جڑی رہوں گی۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، اور جب تک تیرا دل ٹوٹے گا میں تجھے سجدے میں سنبھالوں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔